یہ وہی وقت آ گیا، آج جو دین پر چلے گا، داڑھی رکھے گا، ہمارا ایمان ہوتا تو ہم اپنے اولاد کو اللہ تعالیٰ کا ایمان سکھاتے. ہمارا ایمان نہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں. پہلے ان کی پڑھائیوں پر غور کرتے ہیں. لڑکے اور لڑکی ساتھ پڑھتے ہیں. ابھی تیسری کلاس ہے، ابھی 5ویں کلاس ہے، ابھی 7ویں کلاس ہے. ارے ظالم، حدیث پاک ہے کہ 7 برس کے بچے کو گناہ کا تقاضا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ 10 برس کے بعد نہ سوئے، سگی بہن کے ساتھ 10 برس کی بات نہ سوئے. اور مفتی صاحبان فرماتے ہیں فتنے کا زمانہ ہے، 10 برس سے پہلے اپنے بچوں کو الگ الگ سناؤ. جا کر ہم پوچھتے کہاں ہے ہمارا بچہ پڑھ لے. ارے تم جو ہے نا شلوار قمیص میں کمپرومائز نہیں کرنا. یہ شلوار قمیص کے چکر میں اپنے اولاد کا مستقبل برباد نہیں کرنا. مستقبل تو برباد کر رہا ہے یا یہ برباد کر رہا ہے؟ چڈی پہنا کے بیٹیوں کو بھیج رہے ہیں اسکول میں، چڈی پہنا کے لڑکوں کو بھیج رہے ہیں. ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض نہیں. حضرت والا دامت برکاتہم کا پوتا نہیں پڑ پوتا چڈی پہن کر آیا 3 برس کا. حضرت والا نے فون ملایا، بہو کوئی اس پر گناہ نہیں ملے گا، لیکن آپ کی پکڑ ہوگی کہ آپ کے بچے کو کیا معلوم چڈی کیا چیز ہے. اگر اس کی گرمی کا اتنا خیال ہے ہمیں، یہ میری بات ہے، اگر اس گرمی کا ہمیں اتنا خیال ہے تو ہم بھی چڈیاں پہنے تھے. پھر چڈی بھی کیوں پہناتے ہو؟ بغیر ایسے ہی رکھو، پھر گرمی تو چڈی میں بھی لگے گی. پھر یہ اللہ والوں سے دوری کا عذاب ہے کہ وہ جو کانٹا نظر آ رہا تھا جس میں کیچوا لگا ہوا ہے وہ چمک دمک نظر آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التجافی عن دار الغرور، جو دنیا دھوکے کا گھر ہے اس سے وہ دل نہیں لگاتا جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے بچے کے بنیاد میں کلمہ ڈالا، قرآن پاک ڈالا؟ جو بچہ لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ پڑھے گا، جس کو ہم ان پٹ جو دیں گے پھر آؤٹ پٹ تو وہی نکالے گا. وہ میرے دوستوں اور ساتھیوں 10-12 برس کے تو خط ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں فلاں لڑکی سے عشق ہو گیا. 10-12 برس جو ایک دو بیان سن لیے. 12 برس کے نوجوان اسی مجلس میں بیٹھے ہیں. اتنا دل سے دعا نکلتی ہے، اتنی دل سے دعا نکلتی ہے. ایک نظر خراب ہوئی ہے 12 برس 14 برس کے لڑکوں سے، ایک نظر خراب ہوئی ہے 10 گھنٹے تک روئے. یہ بھی شیطان مایوس کرتا ہے کہ نظر میرے سے کیسے خراب ہو گئی، میں نے گناہ کیسے کر لیا. اس کا مطلب یہ کہ میں معصوم ہو گیا. گناہ کرنا نہیں ہے، اگر ہو جائے تو رو کے اللہ کو منانا ہے. ہمیں مفتی صاحب پر اعتماد نہیں، ہمیں اپنے شیخ پر اعتماد نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں. ہمیں اولاد پر اعتماد ہے. ارے ہم سے پوچھو ہمارے دوستوں میں اس 1.5 مہینے میں جوان نوجوان 15 16 17 کے قبر میں لیٹ گئے ہیں. ہم نے کب پڑھائی کا منع کیا ہے؟ لیکن حضرت والا فرماتے دنیا کی پڑھائی کی بڑی فکر ہے. غریبوں کے بچے اس کا مطلب پڑھ ہی نہیں سکتے. کراچی کے اندر جو اسکول مشہور ہے 5 6 7 8 9 10، باقی ساری آبادی کا مستقبل فیل ہے. سارے ماں باپ ان کے دشمن ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں. سارے زندگی دوسرے کما لیں گے، یہ بیچارے نعوذ باللہ بھوکے ہی رہیں گے. یاد رکھنا کامیاب وہ ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل کر لے. اگر ساری دنیا کی دولت مل جائے اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ملے تو اس سے بڑا کوئی مسکین یتیم اور خسارے والا کوئی نہیں ہے. ہر وقت اولاد اولاد اولاد. ارے یہ اسکول میں شلوار قمیص ہے لیکن پڑھائی کا اسٹینڈرڈ کچھ نہیں ہے. وہ کالج اور اسکولوں کے غلاموں، یہ اسکول اور کالج پہلے کہاں تھے؟ آج سے 20 برس پہلے. جو 20 برس پہلے پڑھے ہیں وہ سب ناکام ہیں. او لیول کا پتا بھی نہیں ہے کہ او لیول کسے کرانا چاہیے. او لیول اسے کرانا چاہیے جس کو باہر ملک میں بھیجنا ہو. اگر پوچھو جو اس کے ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے، باہر جانا ہی نہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں. ہمارا فرض ہے اولاد کو پڑھائیں، منع نہیں کرتے ہم. لیکن آپ بتاؤ عقل مند آدمی جب بچہ معصوم ہوتا ہے بول نہیں سکتا تو عقل مند انسانوں سے کیا پہلے کہلواتا ہے؟ بیٹا کہو اللہ، بھیا کہو اللہ جل جلالہ. اللہ کیوں؟ میرا بیٹا پہلا جو جملہ نکالے نا اللہ نکالے جل جلالہ. چھوٹے 5 6 برس کے بچے جو بیانات میں آتے رہتے ہیں ان کی زبان پر دیکھو شعر کیا ہوتا ہے حضرت والا کا. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. یہ اشعار حضرت والا نے ہمیں ذکر میں سکھائے ہیں کہ ایک تصویر لا الہ الا اللہ کی پڑھ لو کس طرح آلتی پالتی مار کر اور ایسے بالکل سیدھا بیٹھ کر
आलती पालती मार कर और ला इलाहा पर हल्का तसव्वुर के दिल से गुनाह सब निकल रहे हैं और दाएं तरफ झुक जाएं। जो करके देखे फिर देखे क्या दिल की कैफियत होती है। आस्ते आस्ते फिर कैफियत बनेगी हल्का सा ध्यान के दिल से सब गुनाह निकल रहे हैं। आज जब मेहमान घर में आए, बेटा यहाँ पर आओ, ठुमकल स्टार सुनाओ, जरा ठुमके मार कर दिखाओ, डिस्को करके जरा खिसको दिखाओ, बेटी इधर आओ, बेटी जरा चाचा को नाच कर दिखाओ, बेटी नाच रही है। अरे क्या तरक्की की है, ये तरक्की है तनज़्ज़ुल लिए मेरे दोस्तों और साथियों। बेटी का नाचना अच्छी बात है कोई। अरे उस जो ये गिटबिट सिखाया है, इसको कहो भाई अपने बेटे को तीसरा कलमा कहो सुनाओ, दूसरा कलमा सुनाओ। का हकीकत है, एक आदमी तो थोड़ा समझदार था, कहा बेटा कलमा सुनाओ, का कलमा 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 है। और भाई अव्वल कलमा सुना है ना, अव्वल कलमा भाग गया। अम्मा अब्बा कह रहे बेचारा इस वक्त प्रेशर में था इसलिए भूल गया, पता नहीं कौन सा प्रेशर था, कहां से आया कहां निकल गया। ये औलाद का हमसे सवाल नहीं होगा। हजरत मुजद्दिद की किताब नहीं है औलाद की परवरिश? क्या इतने मुफ्ती साहिबान और उलमा नहीं है? अल्लाह हमसे हमारा नहीं पूछेंगे? अल्लाह ताला नहीं पूछेंगे कि ये औलाद तुम्हें मैंने दी थी या तुम्हारी अपनी थी? या अल्लाह ताला आपने दी थी? तो मेरा तरीका चल, हमारे कितने दोस्त इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, एक कोई गवाही दे दे कि हमारे शेख ने हमें पढ़ने से मना किया हो। एक अभी इजाजत है, खड़ा होकर बता दे कि शेख ने पढ़ने से हमको मना किया है। किसी एक को मना नहीं किया। ये जरूर कहा है कि बेटा इंजीनियर बन, अल्लाह वाला बन, डॉक्टर बन, अल्लाह वाला बन, दुनियादार न बन। जितने आप सोचो, जितने सालों से ये स्कूल आए हुए हैं, जो चाहे पैसा न भी हो, सूद पर लो लेकिन पढ़ाना है, हमारा बेटा डिप्रेस हो जाएगा। अरे खड़ा होकर एक हजरत थानवी रहमतुल्लाह के पास एक गांव वाला आया, कहा हजरत जी मेरा बच्चा विलायत गए, वहां से वापस आ गए, बड़ी तरक्की करिए जी। तो हजरत मुजद्दिद ने फरमाया भाई क्या आपके बेटे ने तरक्की की है? कहा हजरत जी मेरे बेटे ने इतनी तरक्की की है खड़ा होकर मुंह मारे। हजरत जी मेरे बेटे ने इतनी तरक्की की है खड़ा होकर मुंह मारे। हालांकि सबसे पहले पेशाब का हिसाब किताब होगा, शीटों का। हजरत जी बड़ी तरक्की है खड़ा होकर मुंह मारे।